کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وآل محمد الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ یہ مشہور حدیث ہے کہ جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا، اس کی موت کفر کی موت ہے۔ عزیزان گرامی، اس سلسلے سے متعلق ہمیں غدیر سے لے کے غیبت تک اپنے ائمہ کی معرفت ہونی چاہیے، اور جب ائمہ کی معرفت حاصل ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ امامت رسالت کی جگہ پر ہے، لہذا رسالت کی بھی معرفت حاصل ہوگی، اور رسالت چونکہ اللہ کی جانب سے ہے، لہذا انسان مومن اللہ کی بھی معرفت حاصل کرے گا۔ ہمارے زمانے کا امام پردہ غیب میں ہے، اور تقریباً آپ کے 1200 سال گزر رہے ہیں، بلکہ گزر چکے ہیں، اور ہمارا امام پردہ غیب میں ہے۔ لہذا ہم اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کو جاننے کے لیے، اپنے امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اپنے امام کو پہچاننے کے لیے، تاکہ امام علیہ السلام کے وجود بابرکت سے جو فائدے اس غیبت میں پہنچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ظہور کے بعد بھی پہنچیں گے، اور اس سے زیادہ فائدے پہنچیں گے، ہم اس سے آشنا ہو سکیں، ہم اس کو پہچان سکیں۔ اس سلسلے کا آپ کے آج 7واں لیکچر ہے، یہ 7ویں تقریر ہے، اور کل میں نے جہاں بات ختم کی تھی وہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ جناب سلمان فارسی نے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر اسلام سے جو روایت ہے، وہ روایت میں پوری تو نہیں پڑھوں گا، کل آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کر چکا ہوں، اس کی جو بات رہ گئی بس وہاں تک پہنچانے کے لیے یہ بات میں آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں، تاکہ آپ کا ذہن وہاں تک پہنچ جائے۔ اس لیے ان باتوں کی طرف، یعنی اس فقرے کی طرف میں آپ لوگوں کو لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ اگر دیکھیں تو اس میں جناب سلمان فارسی نے جو روایت نقل کی ہے کہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پیغمبر اسلام نے خطبہ دیا، ہمیں خطاب کر رہے تھے، یعنی ہمیں خطبہ دے رہے تھے، اور آپ نے فرمایا: معاشر الناس انی راحل عنکم عن قریب منطلق الی المغیب، کہ اے لوگو، اے معاشر الناس، اے تمام افراد، میں تم لوگوں کے درمیان سے جلدی کوچ کرنے والا ہوں، اور میں تمہارے درمیان سے گویا میں ایک مخفی جگہ جانے والا ہوں، جو مغیب ہے، یعنی غائب ہونے کی جگہ، یعنی وہی آپ کی اس دنیا سے عالم بقا کی طرف جا رہا ہوں۔ اوصیکم فی اطرتی خیرا، میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں اپنی اطرت کی، اطرت یعنی اہل بیت نبی، خیرن خیر کی، کہ میری اطرت جو ہے کیا ہے؟ خیر ہے۔ اوصیکم فی اطرتی خیرن، میں وصیت کرتا ہوں اپنی اطرت کے بارے میں جو کہ خیر ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَ، اور میں تمہیں ڈراتا ہوں بدعت سے، خبردار، ہوشیار، بدعت سے ہوشیار رہنا، کسی بھی طریقے کی بدعت تم نہ کرنا، کسی بھی طرح کی بدعت، چاہے عملی ہو، بدعت چاہے قولی ہو، بدعت چاہے عبادات میں ہو، کہ بدعت چاہے عقائد میں ہو، بدعت کہیں بھی برداشت نہیں کیا ہے اسلام نے۔ پیغمبر نے کہا ایاکم والبدع۔ اب اس بدعت کو آپ حضرات پھر سمجھیں، میں نے کل بھی آپ لوگوں سے کہا تھا، ذرا غور کریے گا
کہ پیغمبر کہتے ہیں بدعت سے ہوشیار رہنا، بدعت سے ڈرتے رہنا۔ بدعت یعنی کسی چیز کو ہم ایجاد کر دیں۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے نہیں حکم دیا ہے، اللہ نے نہیں کہا، رسول نے نہیں کہا، امام نے نہیں کہا، نبی نے نہیں کہا، قرآن نے نہیں کہا، اور ہم اپنی طرف سے ہم کو وہ بات اچھی لگی اور ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ لاگو کر دیا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ تو بدعت کے بارے میں کیا کہا ہے پیغمبر نے؟ ایاکم والبدع، تم لوگوں کو میں ڈراتا ہوں، تم لوگوں کو میں گویا ہوشیار کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں، بدعت سے ذرا بچ کر کے رہنا۔ اب بدعت چاہے اصول دین میں ہو، چاہے بدعت فروع دین میں ہو، بقیہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھیں اور اس کی تفصیل تک جائیں۔ تو عزیزو، یہاں پر پیغمبر نے یہاں تک بات کہی تھی، اور پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ وَأَهْلُهَا فِي النَّارِ۔ ہر بدعت گمراہی ہے، کسی بھی طریقے کی ہو، چاہے اصول دین میں ہو چاہے فروع دین میں ہو، یعنی کسی بدعت کو حسنہ نہیں کہا جا سکتا ہے، کسی بدعت کو حسنہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بدعت ہو جائے تو بدعت پیغمبر نے کیا کہا؟ ضلالہ کہا ہے، بدعت کو پیغمبر نے حسنہ نہیں کہا۔ یہ بھی ایک امت کی بدعت ہے کہ بدعت کو بدعت حسنہ کہہ دے۔ بقیہ تفصیل آپ لوگوں کے ذہن میں انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ عزیزان گرامی، یہاں پر بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ اہلها فی النار۔ معاشر الناس، اے لوگو، من افتقد الشمس فلیتمسک بالقمر، جب سورج چلا جائے تو تم قمر سے متمسک ہو جاؤ۔ آپ حضرات کی روایت کل میں سنا چکا ہوں۔ یہ روایت ہوتے ہوتے جہاں تک آئی ہے وہ میں آخر کی بات سنا کر کے میں دوسری بات شروع کرنا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ بات ہو سکے۔ تو امام علی پیغمبر اسلام نے جو فرمایا تھا، تو پیغمبر نے جب جناب سلمان فارسی نے ان سے پوچھا کہ پیغمبر خدا، شمس کیا ہے، قمر کیا ہے، فرقدین کیا ہے، نجوم الظاہرہ کیا ہے، تو پیغمبر نے جو فرمایا تھا، جو میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ شمس میں ہوں جب میں نہ رہوں تو علی کے پاس جانا، کہ علی کیا ہے؟ قمر ہے، اور جب علی بھی نہ رہیں تو تم فرقدین کے پاس جانا۔ فرقدین یعنی میرے دونوں نوازے حسن و حسین ہیں، اور جب یہ دونوں بھی نہ رہیں تو تم ان ستاروں کے پاس جانا جو چمکدار ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ امام حسین علیہ السلام کی صلب سے پیدا ہونے والے 9 ائمہ معصومین ہیں، کہ ان میں سے حسین کی نویں اولاد مہدی ہوگی، جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے وہ ذات بھر دے گی۔ تو پیغمبر نے یہ بشارت کس کی دی؟ تمام ائمہ کے بعد، یعنی اپنے بعد ائمہ کی، اور ائمہ میں پھر ہمارے زمانے کے امام علیہ السلام کی طرف پیغمبر نے کیا کیا؟ اشارہ نہیں کیا بلکہ بتا دیا کہ ان میں ایک نواں جو ہوگا وہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں وہ کون ہوگا؟ وہ مہدی ہوگا۔ پھر اس کے بعد جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا انہم، وہ سب کے سب، یعنی وہ سب کے سب کون؟ یعنی میرے بعد جو میرے اوصیاء ہیں وہ سب کے سب، انہم اوصیاء والخلفاء۔ ذرا یہ بات آپ لوگ غور سے دیکھیے گا، ثم قال انہم ہم الخلفاء اوصیاء والخلفاء بعدی، میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے، یہی اوصیاء ہوں گے۔ ائمۃ الابرار، یہ نیک ائمہ ہیں، یہ ائمۃ الکفر نہیں ہے۔ قرآن مجید نے 2 لفظ استعمال کیے ائمہ کے بارے میں، ائمۃ الکفر، یہ ائمۃ الکفر نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ یہ ائمۃ الہدیٰ ہیں، یہ ہدایت کی طرف یہ رہنمائی کرنے والے امام ہیں۔ ائمۃ الابرار، ائمۃ الابرار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں ائمۃ الکفر بھی اٹھ سکتے ہیں۔ اب یہ پہچاننا تمہاری ذمہ داری ہے کہ ائمۃ الابرار کون لوگ ہیں، وہ میں بتائے جا رہا ہوں۔ لہذا اپنے زمانے کے امام کو پہچانے تاکہ ائمہ کفر سے اپنے آپ کو بچا سکے، اپنی نسلوں کو بچا سکے۔ ائمۃ الابرار۔ اب پیغمبر نے ایک اور بات کہی ہے، عدد اسباط یعقوب، میرے یہ اوصیاء کی جو گنتی ہے نا، یہ یعقوب کی اولادوں کی گنتی کی طرح ہے۔ جناب یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟
کتنے اوصیاء ہیں پیغمبر کے؟ 12 ہیں۔ وہ دوسری اور پھر بات کی وہ حواری عیسیٰ، اور یہ اوصیاء کی عدد جناب عیسیٰ کے حواریوں کی عدد ہوگی، یعنی جتنے ان کے حواری تھے اتنے ہی میرے اوصیاء ہوں گے، اور جناب عیسیٰ کے 12 حواری تھے، جو بنی تاریخ میں ہے اور علماء نے بیان کیا ہے کتنے حواری تھے، وہ 12 حواری تھے۔ قل تو میں نے کہا، سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کہا، روایت اب یہاں سے میں پوری کر رہا ہوں، روایت یہاں تک چھوٹ گئی تھی نا، من الاوصیاء وقت ہو گیا تھا، تو یہ اوصیاء والخلفاء بعد یعنی ائمۃ ابرار، یہ آج سے یہ شروع کر رہا ہوں، یعنی مطلب یہ کل چھوٹی ہوئی بات تھی جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا انہم ہم الاوصیاء، یہاں سے آج سے نئی بات ہے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ وہ لوگ اوصیاء ہیں، وہ لوگ خلفاء ہیں میرے بعد، اور یہ ائمہ ابرار ہیں، یہ ائمہ کفر نہیں ہیں، یہ ائمہ ضلالت نہیں ہیں، یہ ائمۃ الابرار ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کہہ رہا ہے، جس کے لبھائے مبارک پر ہمیشہ وحی الہی کا پہرا رہتا ہے، وہ نبی کہہ رہا ہے کہ یہ ائمۃ الابرار ہیں۔ یہ کون ہے؟ ائمۃ الابرار ہیں، اور ان کی گنتی یہ جناب یعقوب کی اولادوں کے برابر، جناب عیسیٰ کے حواریوں کے برابر ہوں گے۔ فَسَمِّهِمْ قُلْتُ، سلمان کہتے ہیں میں نے کہا، سلمان فارسی صحابی پیغمبر ایمان کے 9ویں درجے پر فائد ہے نا، 10ویں درجے پر ایمان کے فائد ہے، 9ویں درجے پر جناب ابو ذر غفاری ہیں، لہذا یہ 10ویں درجے کا یہ مومن ہے، 10ویں درجے پر، اس کے بعد کل ایمان ملے گا بس۔ تو جناب سلمان فارسی کیا کہہ رہے ہیں؟ قل تو میں نے کہا فسمہم لی، پیغمبر خدا ان لوگوں کا نام میرے لیے بتا دیجئے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا اولہم وسیدہم علی بن ابی طالب، ان میں کے پہلے اور سید و سردار کون ہوں گے؟ جناب امیر المومنین علیہ السلام ہوں گے، وسبطائی، اور میرے 2 نواسے، وہ میرے 2 نواسے کون ہیں؟ حسن و حسین علیہ السلام ہے، بعدہما، ان دونوں کے بعد پھر آپ نے جو گنتی گنائی ہے، نام لیا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، یہاں تک کہ امام علی پیغمبر اسلام نام گناتے گناتے، نام شمار کرتے کرتے، نام بیان کرتے کرتے، ان مقدس ناموں کو بیان کرنے کے لیے پیغمبر اسلام نے ایک خصوصیت اس بات میں رکھی ہے، اس میں روایت میں جو خطبہ جناب سلمان فارسی نے پوچھا ہے منبر سے اترنے کے بعد، اس وقت پیغمبر نے اپنی بات میں کچھ خصوصیت بھی بیان کیے، ذرا ان کی طرف توجہ کریں۔ نام اور بھی جگہ گنائے ہیں، پیغمبر نے نام بیان کیے، مگر یہاں پہ تھوڑا سا کچھ الگ ہے، ذرا دیکھیے گا۔ اولہم علی بن ابی طالب وسبطائی بعدہما، اور علی کے بعد، یعنی مطلب آپ ان دونوں میرے نواسوں کے بعد زین العابدین علی بن الحسین، و بعدہ ان کے بعد محمد ابن علی باقر و علم النبیین، یہ پیغمبر کی لفظوں میں ہے کہ محمد باقر العلم النبیین، یعنی علوم انبیاء کو یہ کیا کریں گے؟ شگاف کر کے، یعنی گویا بتائیں گے، واضح کریں گے، روشن کریں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے۔ علیہ السلام والصادق جعفر ابن محمد علیہ السلام و ابنہ القاظم، اور ان کے بیٹے جناب کاظم علیہ السلام۔ سمیہ، جو بات تھوڑی سی الگ یہاں پر ہے وہ یہ ہے، سمیہ موسیٰ ابن عمران، میرے اس 7ویں وصی کا نام، جو امام صادق علیہ السلام کے بیٹے ہوں گے، ان کا نام موسیٰ ابن عمران کے نام پہ رکھا گیا ہوگا۔ یعنی ہمارے اوصیاء کا رشتہ نام میں بھی انبیاء سے ملتا ہے، کردار میں بھی ملتا ہے اور منصب میں بھی ملتا ہے۔ والذی یقتلو بارض خراسان، دیکھیے یہ چیز تھوڑا الگ ہے جو بتا رہا ہوں، والذی یقتلو بارض خراسان ابنہ علی، اور جو خراسان کی زمین پر شہید کیا جائے گا اس کا بیٹا، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹا، وہ علی ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ علی ہے۔ اس میں یہ ذرا خصوصیت کے ساتھ، یعنی اس عبارت میں یہ 2 باتیں جو ہیں، 2-3 باتیں پیغمبر کے یعنی الگ ہیں دوسری جگہوں سے۔ ثم ابنہ، پھر ان کے بیٹے محمد الصادقان علی والحسن، ان کے بیٹے یعنی امام رضا علیہ السلام کے بیٹے کون؟ امام محمد تقی علیہ السلام، محمد آپ کا نام ہے،
تقی آپ کا لقب ہے۔ والصادقان، اور دو صادق، کون کون؟ علی والحسن، یعنی امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام۔ میں نے کہا نا کہ اس عبارت میں جو پیغمبر نے اور بھی جگہوں پر ائمہ کا نام لیا ہے، مگر یہاں پہ جو ائمہ کا نام لیا ہے تو تھوڑا سا خصوصیات کو بھی پیش کیا ہے اور بیان کیا ہے، تو تھوڑا الگ تھا، اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے حوالے کر دوں، اس لیے کہ اس طریقے کی عبارتیں بار بار نہیں بیان ہوتی ہیں۔ الصادقان کون کون؟ علی والحسن۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں پیغمبر خدا والحجۃ القائم المنتظر فی غیبتہ، اور حجت جو کہ قائم ہے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ حجت کیوں کہا جاتا، قائم کیوں کہا جاتا، یہ سب آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا۔ آج تو 7واں درس ہے، لہذا یہ آج 7ویں تقریر ہے عزیزان گرامی، تو آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا الحجت القائم المنتظر فی غیبتہ، جو اپنی غیبت میں منتظر ہوگا، یعنی انتظار کرنے والوں کا قافلہ ہوگا، یہ غیبت میں ہوگا، لہذا جس کا انتظار کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ منتظر کہتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ اِطْرَتِي، پھر پیغمبر فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ، پس یہ سب کے سب، یعنی یہ سب کے سب کون؟ یہ میرے 12 اوصیاء، اطرتی میری اطرت ہیں، من دمی میرے خون سے، واللحمی میرے گوشت سے، علمہم علمی ان لوگوں کا علم میرا علم ہے، حکمہم حکمی ان لوگوں کا حکم میرا حکم ہے، من آذانی اور جو لوگ مجھے اذیت کریں گے، فیہم ان کے بارے میں، فلا انالہ اللہ تعالی شفاعتی، اللہ کی بارگاہ میں میری شفاعت ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد والے تو امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں پیغمبر اسلام نے ایک وضاحت کی ہے، لہذا عزیزان گرامی ہمارے زمانے کا جو امام ہوگا وہ نبی کا ہی جانشین ہوگا، اور ہمارا امام پیدا ہو چکا ہے، ہمارا امام دنیا میں آ چکا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھی روایتیں جیسے جیسے وقت رہا میں آپ لوگوں کے حوالے کروں۔ میں یہیں پر رک کر کے چاہتا ہوں کہ اب اگلی بات کہنے کے بجائے، کل میں نے ایک طرح سا وعدہ کیا تھا، آپ لوگوں سے کہا بھی تھا کہ اگر کچھ سلمان فارسی کے بارے میں بیان کروں گا، چونکہ ماہ سیام ہے اور سیام کے زمانے میں تھوڑی سی ایک اخلاقی گفتگو بھی یعنی اس طرح سے ہو جائے کہ ہم اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کو پہچاننے میں ہماری نفس کی تربیت جو ہے اصل یعنی مقام رکھتی ہے، لہذا اصل مقام جب رکھتی ہے تو عزیزان گرامی ہمیں اپنے نفس کی تربیت بھی کرنی چاہیے۔ اس سلسلے سے مربوط چند باتیں عزیزان گرامی میں آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سے ایک بات ہے، جناب سلمان فارسی جس طریقے سے ایمان اور لائے ہیں وہ ایک تفصیلی تاریخ ہے، اور جناب سلمان فارسی کے کردار سے میں 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی۔ اس میں سے ایک بات تو یہ کہ جب جناب سلمان فارسی اپنے گھر سے نکلے ہیں ایمان کی تلاش میں، یہ سب سے پہلے عیسائی بنے ہیں، اس لیے اس وقت جناب عیسیٰ کا چل رہا تھا، پیغمبر ابھی نہیں آئے تھے۔ اور جناب سلمان فارسی کی عمر عزیزان گرامی اب میرے اس وقت ذہن میں تو نہیں ہے، مگر میں کل انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا، جناب سلمان فارسی کی عمر بہت زیادہ ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ جناب سلمان فارسی جو ہے 60 70 80 سال کے یعنی بوڑھے کا نام ہے، نہیں، جناب سلمان فارسی اس زمانے میں جب پیغمبر اسلام غالباً یعنی کی ولادت سے بہت پہلے جناب سلمان فارسی اپنے گھر سے نکلے ہیں، ایک چرچ میں آئے ہیں، پھر وہاں پر جب وہ وہاں کا پادری یعنی دنیا سے جانے لگا تو اس نے کہا فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ، اس طرح یہ انطاکیہ ہے۔ انطاکیہ کے بعد اس نے کہا کہ یا تو وہ نبی آ چکا ہے، یا تو وہ نبی اس نبی نے ظہور کر لیا ہے، یا پھر ظہور کرنے والا ہے، تم عرب کی سرزمین پر چلے جاؤ۔ تو جب وہاں سے نکلے ہیں تو وہاں ان تمام درمیان میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہم اور آپ کو جو اسلام ملا ہے تو بغیر کسی محنت کی ملا ہے۔ شکر ہے اللہ کا، اس نے ہم لوگوں کو ایسے صاحبان ایمان ماں باپ دادا دادی نانا نانی دیے کہ آج الحمدللہ ہمارے سینوں میں وہ محبت ان ہستیوں کی ہے جس کا مطالبہ خدا نے کیا ہے۔
جن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملی، جن کے ذریعے سے ہم اصل دین تک پہنچے. اب ذرا سلمان فارسی سے پوچھیے، اپنے ایمان کے لیے کہاں سے کہاں سفر کیا، اپنا وطن چھوڑا، والدین کو چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا، اس طریقے سے ہوتے ہوئے آئے. تو یہ جب وہاں پر اس کو دفن کر کے انتہا کیا، تو جب یہ چلے دفن کر کے کہ اب عرب کی طرف چلیں، تو درمیان میں عربوں کا ایک قافلہ ملا. اس قافلے والوں سے انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ عرب جا رہے ہیں. ہم کو بھی لے چلو. کٹ. یہ لوگ جب چلتے چلتے ایک جگہ رکے کہ کھانا وانا پکا کے کھائیں، تو ڈنڈے سے مار کے انہوں نے ایک بکری کو مارا، مر گئی. تو پھر اس کی کھال نکال کے اس کو بھون کر کے کھانے کے لیے بیٹھے. تو سلمان سے کہا تم بھی آؤ. تو جناب سلمان فارسی نے کہا کہ نہیں، یہ حرام ہے، اس لیے کہ ذبیحہ نہیں ہے. یہ ذبیحہ کوئی پیغمبر اسلام کے زمانے سے نہیں ہے، جب سے اسلام ہے. جناب آدم جب سے آئے تب سے اسلام ہے، تب سے یہ سارے بنیادی قانون ہر دور میں رہے ہیں. لہذا یہ نہ سمجھیے کہ یہ فقط ہمارے یہ 1400 سال سے ذبیحے کا معاملہ نہیں، جب سے جو بھی نبی آیا اسلام لے کر کے آیا ہے. لہذا جناب سلمان نے کہا ہم نہیں کھائیں گے، یہ تو ذبیحہ نہیں ہے، حرام ہے. ان عربوں کو بہت برا لگا کہ ایک اجمی ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں کھائیں گے، انہیں برا لگا. تو پھر اس کے بعد جو ہے کھانا نہ کھانے کے بعد ان لوگوں نے شراب رکھی، کہا شراب پی لو. انہوں نے کہا نہیں میں شراب نہیں پیوں گا، شراب بھی جائز نہیں، حرام ہے. تو ان کو اتنا غصہ آیا کہ سلمان فارسی کے سینے پہ بیٹھ گئے اور زبردستی چاہا کہ شراب ان کے منہ میں ڈالیں. تو جناب سلمان فارسی نے اپنے دہن، اپنے ان لبوں کو، اپنے اس منہ کو، اپنے اس پیٹ کو، اپنے جسم کو اس نجس قطرے سے بچانے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا. کہا تم لوگ مجھے غلام بنا لو، بیچ دینا، تمہیں کچھ پیسے مل جائیں گے، مگر مجھے شراب نہ پلاؤ. عزیزان گرامی، دین بڑی محنت سے ہم اور آپ تک آیا. یہ دین ہمارے ائمہ کے مقدس خون اور کربلا کے خونین سمندر سے نکل کے ہم اور آپ تک، اور علماء کی محنتوں کے ذریعے، علماء کی شہادتوں کے ذریعے سے یہ دین ہم اور آپ تک پہنچا ہے. اس کے واجب کو سمجھیں، واجب پر عمل کریں اور آرام سے پرہیز کریں. عزیزو، جناب سلمان فارسی اسی طرح گئے، پہنچے مدینے. جو واقعہ مجھے نقل کرنا تھا سلمان فارسی کا رمضان مبارک کے عنوان سے، جب جناب سلمان فارسی نے اسبغ ابن نباتہ سے کہا تھا، اسبغ یہ اس وقت وہاں تھے، جناب سلمان مدائن میں گورنر تھے. اے اسبغ، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ سلمان جس مرض میں تمہیں موت آئے گی، اگر مردوں سے کلام کرو گے تو مردے جواب دیں گے. لے چلو. اسبغ ابن نباتہ بہت بڑے راوی ہیں. لے گئے ان کو قبرستان میں. جناب سلمان نے سلام کیا، کہا کہ میرا نبی نے جو کہا وہ سچ کہا ہے، میرا نبی جھوٹ نہیں کہہ سکتا، میرا نبی سچا تھا. اگر اس مرد میں مجھے موت آنے والی ہے تو تم میں سے کوئی جواب دے. اتنے میں ایک سر ایک قبر سے نکلا. کہا سلمان بات صحیح ہے. سلمان نے پوچھا، میں بڑی جلدی بتا رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے. تو سلمان فارسی نے پوچھا کہ یہ بتا تم جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ اس نے کہا نہیں، خدا کے فضل سے میں جنتی ہوں. موت کیسے آئی؟ بس یہی سن لیجیے، موت کیسے آئی؟ بقیہ میں روایت کو چھوڑ رہا ہوں. موت کیسے آئی؟ سلمان فارسی سے نے جیسے یہ پوچھا، بتا تجھے موت کیسے آئی؟ کہا سلمان یہ نہ پوچھو موت کیسے آئی، کب کچھ تو بتاؤ. کہا اصل میں سلمان ہوا یہ کہ میں بیمار پڑا، بہت علاج کر رہا تھا، علاج کر رہا ہوں، دوائیں میرے آگے پیچھے رکھی ہوئی ہیں. ایک روز میں نے، میرے بیوی بچے میرے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں کوئی آیا میرے سرہانے، جو نہ آسمان کی طرف جاتا نہ زمین کی طرف جاتا ہے، اور اس کے آنے سے میرا جسم ٹھنڈا ہونے لگا، میرے بیوی بچے تڑپنے لگے. میں نے اس سے پوچھا بھائی تو کون ہے؟ تیرے آنے سے میرے گھر میں کوہرام مچ گیا. کہا میں وہ ہوں جو آبادیوں کو ویرانوں میں بدل دیتا ہوں، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیتا ہوں. کہا اچھا ملک الموت. کہا ٹھیک ہے. اتنے میں دو ملک آئے اور ان ملک نے ایک داہنی طرف بیٹھ گیا، ایک بائیں طرف. یہ جو داہنی طرف بیٹھا اس نے ایک کتاب دی مجھ کو پڑھنے کے لیے، بہت روشن بڑی اچھی کتاب، جادی دیکھنے میں اچھا لگ رہا تھا، سینے سے لگا لوں، اتنی نورانی کتاب. کوئی ایک چھوٹی چھوٹی نیکی نہیں تھی جو اس میں لکھی نہ ہو. بہت خوش ہو گیا میں. تو یہ بائیں طرف والے نے کہا اس کا بھی مطالعہ فرما لیجیے. اب جو دیکھا تو یہ کتاب دیکھ کے نفرت ہو رہی تھی. اس میں کوئی ایسا میرا چھوٹے سے چھوٹا گناہ نہیں تھا جو لکھا تھا.
مگر اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے کہ موت کا فرشتہ میرے سرانے کھڑا تھا، اب مہلت ختم ہو چکی تھی، شب قدر آنے والی ہے، اس سے پہلے اتنی توبہ کرو، اتنی توبہ کرو، اللہ تمہارے مقدرات کو شب قدر میں بہترین تقدیر، بہترین مقدرات تحریر کرے، اپنے آپ کو شب قدر کے لائق بناؤ۔ جناب سلمان فارسی سے وہ کہتا کیا ہے، اتنے میں 2 ملک اور آئے، جب وہ 2 ملک آئے تو انہوں نے ملک الموت سے کہا جب یہ پیدا ہوا تھا تو اللہ نے ہمیں بھیجا تھا، اس کے لیے دانے اور پانی کا ہم انتظام کریں، ہم نے سمندر میں، صحراؤں میں، زمین پر، آسمان پر، جنگلوں میں، آبادیوں میں تلاش کر لیا، اب اس کی قسمت کا کوئی دانہ اور پانی نہیں ہے۔ اس کے بعد سلمان، اس نے میری روح نکالی ہے، میرے پاؤں سے میری روح کو نکالنا جو شروع کیا، ایسا لگ رہا تھا کوئی میری ہڈی کو توڑ رہا ہو، میرے گوشت کو کوئی قینچیوں سے کاٹ رہا ہو۔ سلمان، جب میرے سینے تک روح پہنچی ہے، میرے پاس لفظیں نہیں ہیں کہ کس مشکل سے میری روح نکلی ہے، مگر آج بھی اس موت کی کڑواہٹ میری حلق میں باقی ہے۔ عزیزو میرے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں اچھی زندگی، آبرومند زندگی، عزت دار زندگی، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت ہم پر سخت نہ ہو، ہماری قبر میں ہمیں تنہائی میں نہ رہنا پڑے، ہمیں برزخ کے عذاب سے نہ گزرنا پڑے، ہم قیامت کے عذاب اور محشر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں، جہنم کے عذاب سے بچائیں، دنیا کے ہر دکھ سے، ہر پریشانی سے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو بچائیں، تو پھر عزیزان گرامی یہ یاد رہے، اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہوگا، اور امام عالی مقام کو پہچاننے کے بعد عزیزان گرامی پہچاننے کے 2 راستے ہیں۔ امام کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں واجب کو انجام دینا ہوگا تاکہ ہم پہچاننے کے لائق بنے، ہمیں اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہوگا تاکہ وہ کثافتیں کبھی بھی آل محمد کے پاس نہیں جا سکتی ہیں، لہذا ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے تاکہ ہم آل محمد اور اپنے زمانے کی، بالخصوص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر سکے۔ اور یہی وہ چیز ہے، حرام سے پرہیز اور واجب کی ادائیگی، جو دنیا سے لے کر کے آخرت تک ہم کو سکون دے گی اور ہم کو ہمارے زمانے کے امام سے نزدیک کرے گی۔ بسمک العظیم العظم الاجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ